میری قوم کے جوانوں، حج کرنے سے وہ ثواب نہیں ملتا، مسجدیں بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا، مدرسے بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا، جو ماں باپ پہ خرچہ کرنے پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے پیسوں کا اگر کوئی حقدار ہے کہ اس پہ خرچ کیا جائے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ یہ جب تک زمین کے اوپر ہیں ان کی دعائیں لے لو، ان کی دعائیں چور اور ڈاکوؤں کو ولی بنا دیتی ہے، اور ان کی بد دعا ولیوں کو ولایت کے مقام سے گرا دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بہت بڑا نام ہے، اللہ اکبر، علماء کے اندر صاحب تفسیر کشاف علامہ زمخشری، یہ تفسیر کشاف کے مصنف علامہ زمخشری، اگرچہ یہ عقیدے کے اعتبار سے بعد میں معتزلی ہو گئے تھے، لیکن بہت بڑے مفسر قرآن ہیں۔ ان کی علمی صلاحیتوں کا تذکرہ اہل سنت کی بڑی بڑی کتب میں موجود، بڑے بڑے اولیاء کے بچے ان کی تفسیر پڑھتے تھے۔ زمخشری بڑے مصنف، بڑے عالم، آخری عمر میں ان کا پیر کاٹنا پڑا تھا، اور وہ ایک پیر سے لنگڑے ہو گئے تھے، ایک پیر سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے، پیر کاٹنا پڑا تھا۔ جب ان سے کسی نے پوچھا، آپ بڑے متقی پرہیزگار عالم، آپ کا پیر کٹ گیا، تو آپ کہتے تھے میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ کی بد دعا لینے والوں، اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے کہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ اب بد دعا کیوں ملی؟ ماں کو نہیں ستایا تھا، کہ کیسے بد دعا ملی ماں کی؟ آپ کے گھر میں تو بڑا اسلامی ماحول تھا، ماں نے کیوں بد دعا دی؟ تو علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ ایک دن میرے بچپنے میں چڑیا سے کھیل رہا تھا، چڑیا کے پیر میں نے دھاگا باندھا تھا اور چڑیا سے کھیل رہا تھا۔ آج الگ الگ کھیل ہے، اس زمانے میں تو ایسے کوئی کھیل نہیں تھے، تو بچے چڑیا سے کھیلتے تھے، جانوروں سے کھیلتے تھے۔ تو علامہ زمخشری کہتے ہیں میں چڑیا سے کھیل رہا تھا، میں نے ڈورا باندھ کر چڑیا کو اڑایا، جب چڑیا اڑتی تو میں ڈورا پکڑ لیتا، کھینچتا، چڑیا نیچے آتی، پھر چھوڑتا، پھر وہ اڑتی، پھر کھینچتا، مجھے مزہ آ رہا تھا۔ میری ماں قریب میں کچھ کام کر رہی تھی، ایسے میں چڑیا وہ نکلی، اڑتے ہوئے اپنے گھونسلے میں چلی گئی۔ جب گھونسلے میں گئی تو اس نے گھونسلے کی جو لکڑیاں ہیں اس کو پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں بچہ تھا، کھینچتا رہا، میں نے کھینچا تو اس کی ٹانگ نکل آئی۔ اللہ اکبر۔ چڑیا کی ٹانگ نکل آئی۔ میں ٹانگ کو دیکھ کے گھبرایا تو ماں کی منہ سے نکلا، بیٹا جیسے تو نے اس کی ٹانگ توڑ دی، تیری ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی۔ ماں کی زبان سے نکل گئی۔ حالانکہ ماں کا دل نہیں دکھا، ماں کو ستایا نہیں انہوں نے، جیسے عام طور پہ نارمل باتیں ہوتی تھی، بس وہ بات ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں نا، جیسے کوئی کتے کو ستائے تو جیسے تو اس کو ستا رہے تو ستایا جائے گا، کبھی ہم سمجھانے کے لیے بھی کچھ کہتے ہیں۔ تو ماں نے کہا تو نے اس پرندے کی ٹانگ توڑی، تیری ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی۔ زمخشری کہتے تھے یہ میری ماں کے منہ سے نکلے ہوئے جملوں کا اثر ہے کہ بڑھاپے میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میرا پیر ٹوٹ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج کما کر لاتے ہیں، ماں باپ سے چھپاتے ہیں، کما کر لاتے ہیں، ماں باپ سے بچا کے رکھتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں وہ کیسے دن تھے۔ جو اولاد اپنی ماں باپ کی نہ ہو وہ کائنات میں کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی۔ کائنات کا بدترین بے وفا انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بے وفا کرے۔ میں کہتا ہوں وہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے اپنی جوانی میں کمایا ہمارے لیے، جمایا ہمارے لیے، ہم بیمار پڑے تو ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے کہا ڈاکٹر
میری پوری زندگی کی دولت اگر خرچہ کرنا پڑے تو میں خرچہ کر دوں گا، لیکن میرے بچے کو بچا لے۔ اور جب وہ ماں باپ بیمار پڑے تو ہم ان کو کہتے ہیں بس کرو، میں تم پہ کتنا خرچ کروں، کیا میری اولاد نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کا مستقبل نہ دیکھوں، سب کچھ تمہیں پہ خرچ کر دوں۔ ہائے اگر کل تیرے ماں باپ نے تیرے لیے ایسا سوچ لیا ہوتا تو تجھے کون بچاتا؟ سوچو تو صحیح، ماں باپ کے احسانات کو جو بھول جائے کیا وہ عزت کے ساتھ جیے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائے اللہ اس کے سجدے بھی اس کے منہ پہ مارتا ہے، قدرت اس کے سجدے بھی قبول نہیں کرتی۔ اس لیے پہلی نصیحت یہ ہے آج کی اس محفل کی کہ جو بہت سارے گناہ کر رہے ہو، چونکہ گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے تو اس گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اور آج سے پہلے اگر ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، ماں باپ کو اف تک کہا، کچھ لوگ تو ماں باپ کو آنکھیں نکال کر کے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ تو ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، کچھ لوگ تو ماں باپ کے ساتھ منہ چلاتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، تمہارے گھر میں تمہاری جنت رکھی ہوئی ہے، تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت رکھی ہوئی ہے، تمہارے گھر میں اللہ کی خوشیاں رکھی ہوئی ہے۔ اگر خدا کو خوش کرنا ہے اپنے ماں باپ کو خوش کرو، تمہارا خدا تم سے خوش ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تو دکھتا نہیں، اللہ دکھتا نہیں کہ اللہ سے باتیں کریں، لیکن اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا گھر جا اور تیرے ماں باپ کا چہرہ دیکھ، اگر ماں باپ راضی ہے اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اس لیے انہیں خوش کرتے رہنا، ان کو راضی کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا ماں باپ بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے آپ اپنے کندھوں کو بھی اونچا نہیں کر سکتے، ماں باپ بیٹھے ہوں وہ اگر وہ کچھ بڑبڑ کریں ان کو اف بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ کہیں گے کہ میرے ماں باپ بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، یقیناً بڑھاپے میں آدمی بڑبڑاتا رہتا ہے، ایک بات کو 50 بار بولتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہی تو آزمائش ہے۔ ماں باپ کا بڑھاپا تیرے لیے جنت بھی ہے، ماں باپ کا بڑھاپا تیرے لیے جہنم بھی ہے۔